تو انسان ہر اس چیز سے بچے جو دل میں کھٹک جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ انسان بعض اوقات اس کو کسی حکم کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم کیا ہے، اس کو پسند ہے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے کچھ طریقے رکھے ہیں. ایک تو ہماری فطرت کے اندر نور ہدایت رکھا ہے کہ انسان فطری طور پر خیر کی طرف راغب ہونے والا ہے، یعنی انسان ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے. بعض چیزیں تو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چل جاتی ہیں، بعض چیزیں ہمیں لوگ بتا دیتے ہیں، لیکن ہر انسان کی زندگی میں کچھ سچویشن ایسی بھی آتی ہیں کہ جہاں اس کو واضح کوئی معیار معلوم نہیں ہوتا کہ جس پر وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. ایسی صورت میں انسان کو پھر اپنے دل سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے. جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اس کا دل اس کے لیے رہنما بن جاتا ہے، اس کے دل میں وہ باتیں کھٹک جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہیں، جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. لہذا انسان جب کانشیسلی زندگی بسر کرتا ہے، حلال اور حرام تو واضح ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں گرے ایریا میں بھی ہوتی ہیں جن کے لیے انسان کو اپنی عقل بھی استعمال کرنی ہوتی ہے، اپنا کانشیس استعمال کرنا ہوتا ہے. ان چیزوں کے بارے میں پھر انسان احتیاط برتے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واضح طور پر شر نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ راستے اس شر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. انسان ان راستوں پر بھی نہ چلے، کیونکہ ڈر ہے کہ انسان کہیں اسی منزل میں نہ جا پہنچے جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہے. یعنی جہاں سے انسان کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی حدود کے قریب نہ جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں کے قریب بھی نہ جائے، تو وہاں ان چیزوں سے انسان بچ جائے، ان چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے. امام سوری کہتے ہیں متقی کو متقی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ ایسی چیز سے بھی پرہیز کرتا ہے جس سے عام طور پر لوگ پرہیز نہیں کرتے. امام راغب کہتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ نفس کی حفاظت ایسی چیز سے کی جائے جو گناہ میں ڈالتی ہو. یہ حرام چیزوں کو چھوڑنے سے ہوتا ہے اور اس کی تکمیل بعض جائز کاموں کو چھوڑنے کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی انسان متقی اس وقت تک نہیں بنتا کہ جب تک وہ کچھ ایسی چیزوں کو نہ چھوڑ دے کہ جو حرام کی طرف لے جانے والی ہوں. پھر عزبانی کہتے ہیں کہ تقویٰ سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو، نافرمانی ہو اور وہ فضول کام ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں اپنی زندگی سے بے مقصدیت کو نکال دینا ہے. یعنی ایسے کام نہیں کرنے جن کا کوئی مقصد نہ ہو، جن کا کوئی فائدہ دنیا یا آخرت میں نہ ہوتا ہو. اسی طرح ایسی لذتوں کو چھوڑنا، ایسی خواہشات کو چھوڑنا جو حرام کے دائرے میں آتی ہو یا حرام نہیں بھی تو شک کے دائرے میں آتی ہو، جس پر انسان کا ضمیر بھی اس کو ملامت کرتا ہو کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ مجھے یہ درست معلوم نہیں ہوتا. یعنی کچھ چیزوں کے بارے میں ہمارے اندر کی گواہی، ہمارے اندر کی گھنٹی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ ہمیں وہ چین نہیں لینے دیتی. ہمارے اندر اس کام کو کر کے ایسا گلٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس سے ہمارا اطمینان قلب رخصت ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے. یہ اطمینان قلب جو ہے اس کا وصول بہت ضروری، اس کو حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ موت کے وقت جو فرشتہ آئے گا وہ کس طرح خطاب کرے گا؟ جو انسان ساری زندگی اطمینان قلب کے لیے کوشش کرتا رہا اور اس کو نصیب بھی ہو گیا، اور وہ کیسے نصیب ہوا؟ اللہ کی نافرمانی اور پھر شک و شبہ والے کام چھوڑ کر یقینی کاموں کی طرف بڑھا، تو فرشتہ آ کر کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس چلو. رب نے تمہیں کچھ دن کے لیے بھیجا تھا اس دنیا میں، اب تم واپس چلو. راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تم اپنے رب سے راضی ہو اور اس حال میں کہ رب تم سے راضی ہے. یعنی ہم اپنی موت کو کس طرح ڈریم کرنا چاہتے ہیں، کس طرح ہم سوچتے ہیں کہ ہماری موت کیسے آئے. یعنی اس وقت ہمارے دل کی کیفیت کیا ہو، کیونکہ جس دل میں تقویٰ ہوگا وہ لازماً نفس مطمئنہ بنے گا، اس کے اندر اطمینان آئے گا، کیونکہ وہ ساری زندگی اسی طرح زندگی بسر کرتا رہا کہ وہ اسی کوشش میں رہا کہ شک و شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دے. اسی سے پھر انسان کے اندر زبان کی حفاظت کا خیال بھی آتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک اللہ سے ڈر نہیں سکتا
جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے جس کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے، جب تک وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا. تو کرنے والے کاموں میں سے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان سے نکلنے والے لفظوں کو بھی گارڈ کریں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں، کس وقت بول رہے ہیں، کس سے بول رہے ہیں، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے ہمارا. اور اب تو صرف ایک زبان ہی نہیں بولتی، اب تو ہمارے ہاتھ بھی بولتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے ہاتھ بولیں گے. سورۃ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں کہ آج کے دن ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بولیں گے. لیکن اب تو دنیا میں ہی ہاتھ بولنے لگا ہے. ہم وہ کچھ ٹائپ کر دیتے ہیں بعض اوقات، وہ کچھ ٹیکسٹ میسج میں ڈال دیتے ہیں جو بعض اوقات نہیں ڈالنا چاہیے، جو اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں سے ہو سکتا ہے، جو بے مقصد بیکار اور فضول چیز ہو سکتی ہے، جو کل کو ہمارے خلاف حجت بن سکتی ہے. اگرچہ ہماری زبان کی باتیں بھی لکھی جاتی ہیں، لیکن ہمارے لکھے ہوئے کو تو ضروری لکھ لیا جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا مگر اس کے پاس ایک حاضر باش نگران موجود ہوتا ہے. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، تمہارے اوپر یقیناً نگران بیٹھے ہوئے ہیں جو معزز فرشتے ہیں. وہ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو وہ سب جانتے ہیں. یعنی ان کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ان سب چیزوں کا علم دے رکھا ہے کہ جو انسان کرتا ہے، اور وہ بعین ہی، نہ وہ کسی کے ساتھ فیوریٹزم کرتے ہیں، نہ وہ کسی کے ساتھ باعث ہیں، نہ وہ کسی پر ظلم کرتے ہیں. جیسے جو کچھ انسان کرتا ہے اسی طرح وہ لکھ لیتے ہیں، اور قیامت کے دن وہی کتاب انسان کے ہاتھ میں دے دی جائے گی. اور اس وقت انسان اپنی کتاب کو پڑھ کر کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی مگر یہ کہ اس کو شمار کر لیا، اس کو لکھ لیا. تو انسان اپنے ہی بولے ہوئے پر، اپنے ہی لکھے ہوئے پر قیامت کے دن شرمندہ ہوگا. وہ چاہے گا کاش اسے کوئی مٹا دے، لیکن اس اعمال نامے میں سے اس دن کچھ بھی مٹایا نہ جائے گا. ہاں آج ہو سکتا ہے یہ کہ جو چیزیں ایسی ہم کر چکے ہیں اور اگر اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آ گیا ہے ہم اب توبہ کر لیں، لیکن توبہ کی شرائط میں سے کیا ہے کہ دوبارہ وہ کام نہ کریں، ان کاموں کو چھوڑ دیں. تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین تمام دور کے انسانوں کو اس کا حکم دیا ہے. تمام انبیاء اپنی قوموں کو تقویٰ کا حکم دیتے رہے. قوم نوح کو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی یعنی اپنے قوم کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کیا تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے. جب ہود علیہ السلام نے کہا الا تتقون، جب صالح علیہ السلام نے کہا الا تتقون. تو ہر قوم جس کی طرف کوئی نبی آیا وہ نبی اپنی قوم کو یہ کہتا رہا کہ کیا تم اللہ کا تقویٰ اختیار نہیں کرتے. اور ہمارے نبی نے ہم سے کیا فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جہاں بھی تم ہو، گھر میں ہو، جاب پر ہو، یونیورسٹی میں ہو، اپنے بچوں کے ساتھ ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ ہو، کسی کھانے پینے کے مجلس میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. یعنی جتنی بھی تمہارے اندر استطاعت ہو. ہمارے لیے ہر جگہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا واجب ہے، ظاہر میں بھی چھپ کر بھی. یعنی یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے ایک بھلی سی صورت بنا لیں، مخصوص قسم کا لباس پہن لیں، کسی مسجد میں جا کر کوئی تسبیح پکڑ لیں تو ہم متقی ہو گئے، اور جب ہم دنیا میں ہو، کسی بازار میں ہو، ہم کچھ اور ہی نظر آئے. یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ ہر جگہ اللہ کا بندہ بن کر رہنے کا نام ہے، کیونکہ اس کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں. جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا. ہمیں سب سے زیادہ اس کا وفادار ہونا چاہیے، سب سے زیادہ اس کا تابعدار ہونا چاہیے. لہذا یہ تقویٰ ہر نیکی کی بنیاد ہے. تقویٰ ہمارے اعمال کو مزین کرتا ہے، ہمیں خوبصورتی دیتا ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تقویٰ تمہارے سارے کاموں کو خوبصورت بنا دے گا. یعنی جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جس کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہے، اپنے سے بڑے کے ساتھ، اپنے جیسے کے ساتھ، اپنے سے چھوٹے کے ساتھ، وہ سبھی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، وہ سبھی کے ساتھ ایماندار ہوتا ہے، وہ سبھی کے ساتھ با اخلاق ہوتا ہے،
وہ سبھی کے حقوق دیتا ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ اس کا معاملہ سامنے والے کے ساتھ نہیں، اس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے، کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ میرا رب ہر جگہ مجھے دیکھتا ہے. اور ایسے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزت عطا کرتا ہے. ایسے انسان کی محبت لوگوں کے دلوں میں واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ عزت کی بنیاد بھی تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ ہے.